بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری ساتھیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عصر حاضر میں خاندان کے ادارے کو درپیش مسائل اور ان کا حل۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خاندان معاشرے کا ایک ضروری یونٹ ہے۔ ایک جسمانی اور ذہنی صحت مند گھرانے یا افراد معاشرے میں بہتری لانے اور اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں جو برائیاں یا پھر کمزوریاں دیکھ رہے ہیں اس میں فیملی سسٹم کا کمزور پڑنا یا پھر ٹوٹنا بہت معنی رکھتا ہے۔ آج خاندان کے ادارے کو کئی مسائل درپیش ہیں۔ ہر کوئی اس کو لے کر پریشان اور بے چین ہے کہ فیملی سسٹم میں جو دوریاں بڑھ رہی ہیں، بچوں اور والدین کا آپس کا رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، خاندانی اقدار میں تبدیلی، معاشی دباؤ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دور میں جو دنیا داخل ہو چکی ہے، ہر کوئی غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ سب والدین چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے اور گھر اور خاندان جو ہیں وہ بہتر ہوں، ان میں مضبوطی آئے، ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن کیسے وہ ان چیلنجز پر قابو پائیں، کیسے وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو بہترین طور پر لے کر چلیں کہ ہمارا یہ جو خاندانی یونٹ ہے وہ خوبصورت اور بہترین اور مضبوط ہو سکیں۔ پیاری ساتھیوں، یہ دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے جس پر غور و فکر اور عملی اقدامات کی شدید ضرورت ہے۔ آج کل والدین اور بچوں کے درمیان جو دوریاں اور رکاوٹیں ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور ان کا اثر نہ صرف خاندانی زندگی بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ ان مسائل کو سمجھنا اور ان کے حل کے لیے عملی حکمت عملی اپنانا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ مصروف طرز زندگی ہے۔ آج کے دور میں والدین اور بچوں دونوں کا مصروف طرز زندگی ہے۔ والدین کام میں مصروف ہیں جبکہ بچے تعلیم اور ٹیکنالوجی میں مگن رہتے ہیں۔ اس مصروفیت کی وجہ سے دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت کی کمی ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کو قریب کیا ہے، لیکن والدین اور بچوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیے۔ بچے زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنے موبائل فون، ٹیبلٹ یا کمپیوٹر پر گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی والدین سے جو ہے وہ بات چیت کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسری وجہ گفتگو کی کمی ہے۔ خاندانی نظام میں کھل کر بات کرنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے جذبات اور خیالات کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور بچے اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتے۔ پھر ثقافتی اور معاشرتی دباؤ۔ جدید دور میں معاشرتی دباؤ اور توقعات کا بوجھ والدین اور بچوں دونوں پر ہے۔ بچوں کو کامیابی کی دوڑ میں دھکیل دیا جاتا ہے، جبکہ والدین خود کو بہتر زندگی فراہم کرنے کی جدوجہد میں تھک چکے ہوتے ہیں۔ پھر ہے جنریشن گیپ۔ والدین اور بچوں کے درمیان وقت کا فرق ایک بڑی وجہ ہے۔ والدین اکثر اپنے تجربات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، جبکہ بچے نئے دور کی تبدیلیوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ تو کیسے اس خاندانی ادارے کو بہتر بنایا جائے اور یا جوڑ کر رکھا جائے، اور اس کے لیے پیاری ساتھیوں کچھ بنیادی اصول ہیں جو کہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور کہ جو خاندانی ادارے کو مضبوط اور خوش رکھنے کے لیے چند اہم اقدامات کیے جا سکتے ہیں، وہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے کھلی بات چیت کرنا۔ والدین اور بچوں کے درمیان کھلی اور صاف گفتگو ہونی چاہیے۔ احساسات اور خیالات کا آزادانہ تبادلہ بہت ضروری ہے تاکہ ہر کوئی اپنی بات کہہ سکے اور سنے جانے کا احساس ہو۔ اور پھر ہے کہ وقت دینا۔ خاندان کے افراد کو آپس میں معیاری وقت گزارنا چاہیے۔ خاندان کے افراد کے لیے ایک ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کھانے کا وقت ہو یا کسی خاص سرگرمی کے دوران یہ وقت بتایا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر جو ہے سمجھ بوجھ اور برداشت۔ پیاری ساتھیوں، ہر تعلق میں
غلط فہمیاں اور اختلافات آ سکتے ہیں، لیکن خاندان کے افراد کو معاف کرنا، برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو بڑا نہ بنانا، بلکہ ان کو پیار اور سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ پھر پیاری ساتھیوں، ٹیکنالوجی کا توازن۔ آج کل ٹیکنالوجی بہت بڑی وجہ ہے کہ والدین اور بچے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ خاندان میں اس کا استعمال محدود کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے پر زور دینا چاہیے۔ پھر مکمل سپورٹ اور اعتماد۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے فیصلوں پر اعتماد کریں، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو اسے محبت اور سپورٹ سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ والدین ان پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ خود کو زیادہ محفوظ اور مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ پھر محبت اور احترام کا اظہار کرنا۔ خاندان میں محبت اور عزت کا اظہار کرنا بہت اہم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیار کا اظہار، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا خاندان کے ماحول کو خوشگوار بناتا ہے۔ پھر احساسات کا احترام۔ ہر انسان کی مختلف شخصیت اور خیالات ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے جذبات اور خیالات کا احترام کریں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بچوں کو بھی والدین کے تجربات کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر ہے کہ مشترکہ اہداف اور ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں۔ والدین کو بچوں کو ایک ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے جو دونوں کو پسند ہو، جیسے کوئی کھیل ہو سکتا ہے، ساتھ گھومنا یا کوئی تخلیقی کام۔ اور پھر خاندان کے افراد کو مل کر کچھ اپنے گولز، کوئی اہداف بھی طے کرنے چاہیے، جیسے کہ ایک ساتھ نماز پڑھنا یا کوئی بھی ایک اجتماعی پروجیکٹ کرنا۔ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں۔ پھر پیاری ساتھیوں، معافی اور برداشت کہ ہر تعلق میں غلط فہمی اور اختلافات آ سکتے ہیں نا، اس پر بھی بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس میں معاف کرنا اور برداشت کرنا آنا چاہیے۔ محبت اور احترام کا جو اظہار ہے وہ بھی خاندان میں محبت اور عزت کا اظہار کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیار کا اظہار اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور تعلیم و تربیت۔ والدین کو اپنی تربیت اور بچوں کی تربیت دونوں میں بہتری لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں نئے دور کے چیلنجز کے مطابق تربیت دینی چاہیے اور ایسے سکلز پیدا کرنے چاہیے جو بچوں کی بہترین رہنمائی اور تعلقات کی بہتری میں مددگار ثابت ہوں۔ اور وہ کون سے سکلز ہیں جو ہم پیدا کریں ایز اے پیرنٹس؟ کیسے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، کیسے ہینڈلنگ کریں؟ آئیے مل کر ان کو دیکھتے اور سیکھتے ہیں۔ پیرنٹس کے لیے جو ضروری مہارتیں ہیں یا سکلز ہیں، ان میں سب سے پہلے جو نمبر پر آتی ہے وہ صبر اور تحمل ہے۔ والدین کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب بچے غلطیاں کریں۔ بہت ضروری یہ چیز ہے۔ مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیت، یہ بھی ہونی چاہیے والدین میں، اور کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں تاکہ وہ خود بھی مسائل کا حل سیکھ سکیں، نہ کہ خود اکیلے حل نکال کر ان کو بتا دیا جائے کہ اب آپ نے یہ حل ہے، اس کو کرنا ہے۔ ان کے پاس بہت سارے سوالات ہوتے ہیں لیکن ان کو سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یا پھر ہم جوابات دینے کی جواب دینے کی اپنے آپ کو اس کا وہ پابند نہیں سمجھتے کہ ہمیں جواب بھی دینا ہے نا۔ اور حوصلہ افزائی کرنا، بچوں کی کامیابیوں پر ان کی تعریف کریں، اور جب وہ ناکام بھی ہوں سب سے ضروری بات تو ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ دوبارہ کوشش کریں۔ یہ کہنے کو تو 3 میں نے آپ کو وہ سکلز بتائی ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہیں، اس پر ہم ہمیشہ وہ مار کھا جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ بہت بڑی وجوہات بن جاتی ہیں ہمارے خاندان کو بکھرنے میں اور کمزور کرنے میں اور ٹوٹنے سے بھی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور پیاری ساتھیوں، ہمدردی سے سننا۔ بچوں کی بات کو سننا صرف سننا نہیں ہوتا، بلکہ والدین کو ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمدردی کا مظاہرہ کریں تاکہ بچے خود کو سمجھے ہوئے محسوس کریں۔ پھر ٹیکنالوجی کو متوازن استعمال۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بات چیت کے دوران ٹیکنالوجی جیسے موبائل یا ٹی وی سے دور رہیں تاکہ مکمل توجہ دی جا سکے۔ اس طرح بچوں کو بھی ٹیکنالوجی سے ایک حد تک دور رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حدود اور آزادی میں توازن۔
بچوں کو آزادی دینا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی حدود کا بھی تعین کرنا چاہیے۔ اس توازن سے، اس بیلنس سے والدین اور بچے ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور جو ہے کہ مشترکہ فیصلے کرنا، بچوں کو فیصلوں میں شامل کرنا، جیسے کہ ان کی روزمرہ زندگی سے جڑے معاملات میں ان کو عزت دینے کے مترادف ہو جائے۔ اس سے بچے والدین کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگتے ہیں، جو کہ ہمیں اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمارے ساتھ کھل کے بات نہیں کرتے، اپنے کمروں میں غائب رہتے ہیں، اور اس میں یہ بہت بڑی وجہ ہے جو میں نے یہ آخر میں آپ کو جو پوائنٹس بتائے ہیں ان پر آپ ضرور غور کیجیے۔ پھر خاندانی رابطے کو مضبوط بنانا، جدید زندگی میں مصروفیات کی وجہ سے خاندان کے افراد کے درمیان وقت کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ہم اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزاریں، مشترکہ سرگرمیوں میں حصہ لیں اور کھلے دل سے بات چیت کریں۔ اور یہ صرف ایک چھوٹا خاندانی، اس کو بڑے طور پر بھی آپ جا کے سیکھیں، صلہ رحمی کرنا، اپنے جو ہے والدین کے دونوں کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی روابط کو مضبوط بنائیں۔ بے شک زندگی میں مصروفیات کم ہیں اور ان کے ساتھ بھی معیاری وقت گزاریں۔ یہ بھی ایک سیکھ، بچوں کے لیے سیکھ کا عمل ہوگا، جس سے وہ آپ کو ڈائیلاگ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو بات چیت نہیں کرنی پڑے گی، آپ خود وہ آپ کو دیکھتے ہوئے سیکھیں گے۔ اور ہمارے اور پھر معاشی دباؤ کا جو حل ہے اس کو بھی تلاش کرنا، کیونکہ معاشی مسائل جو ہے خاندان میں تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ مالی منصوبہ بندی بہتر کی جائے، خرچوں کو قابو میں رکھا جائے، سادہ زندگی پر جو ہے وہ غور کیا جائے اور اس کو اپنایا جائے، اور بجٹ ترتیب دیا جائے تاکہ غیر ضروری مالی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ پھر روایتی خاندانی اقدار کی حفاظت، بدلتی ہوئی معاشرتی اقدار کی وجہ سے روایتی خاندانی نظام ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں اور والدین کے تجربات سے سیکھا جائے اور روایتی اقدار کو آگے بڑھایا جائے۔ اور اب آپ پیاری ساتھیوں دیکھیے کہ آپ کے خاندان کو کون سا مسئلہ درپیش ہے اور آپ ان میں سے کس مسئلے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو لے کر آپ کون سی اسکل کو آپ اہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر بچوں اور پیاری ساتھیوں، بچوں اور والدین کے درمیان ریلیشن کو بہتر کیسے بنایا جائے، کمیونیکیشن کے گیپ کو کیسے ختم کیا جائے، کم کیسے کیا جائے، یہ جو میں آپ کے سامنے سوالات رکھ رہی ہوں، یہ ہمارے پاس اپنی کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہماری جو کلاسز ہیں یا پھر ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جب ہماری جو ورکشاپس ہوتی ہیں اس میں ہم جب بہنوں سے رابطے کرتے ہیں تو بہنوں کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں، فیملیز کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں، اس کی روشنی میں ہم نے یہ تیار کیا ہے، اور ان سوالات میں سے یہ سوالات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ ہم نے لیے ہیں، اور اس میں سے یہی تھا کہ بچوں اور والدین کے درمیان ریلیشن کو کیسے بہتر بنایا جائے اور کمیونیکیشن کے گیپ کو کیسے ختم کیا جائے یا کم کیا جائے۔ تو پیاری ساتھیوں، بچوں اور والدین کے درمیان رشتے کو مضبوط بنانے اور کمیونیکیشن کے گیپ کو کم کرنے کے لیے کچھ اہم طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ سمجھنا کہ کمیونیکیشن جو گیپ ہے زیادہ تب پیدا ہوتا ہے جب سننے یا سمجھنے میں کمی ہو۔ اب آپ غور کر لیجئے، میں نے سننا پہلے کا ہے، سمجھنا بعد میں، یعنی سننا پہلے ضروری ہوتا ہے اور پھر سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر سنانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے یا میں سمجھتی ہوں۔ تو یہ چیز پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور والدین کو صبر اور ہمدردی سے کام لینا چاہیے تاکہ بچے زیادہ کھل کر بات کر سکیں۔ پھر ایک اور بات کہ کھلا اور ایماندارانہ مکالمہ، ڈائیلاگ، بچوں کو یہ اعتماد دینا ضروری ہے کہ وہ والدین سے کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں، اور والدین سنیں گے، اور والدین ان کو موقع دیں گے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی بات سنیں بغیر کسی تنقید کے۔ اس سے بچے اپنی بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے اور پھر وہ ہم سے دور بھی نہیں رہیں گے۔ اور پھر اس میں یہ دوبارہ سے بات چیت آ جاتی ہے، لیکن جو دہرائی جا رہی ہیں چیزیں وہ ضروری ہیں، اس لیے دہرائی بھی جاتی ہیں۔ معیاری وقت گزارنا، والدین اور بچوں کے درمیان مضبوط تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ساتھ معیاری وقت گزاریں، اور یہ جو ہے اور یہ کسی بھی مشترکہ سرگرمی یا کھیل یا کھانے میں یا کوئی بھی مشغلہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ خود سوچئے کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کس چیز کو آپ فوری طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
اور بچوں کے ساتھ والدین کا جو کمیونیکیشن کا لیول کیسا ہونا چاہیے، یہ دوسرا سوال تھا۔ اور پھر اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اور اب پیارے ساتھیوں، آئیے ہم دینی پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ یہ سوالات آپ کے بہت اہم اور گہرے ہیں، چلیں ان کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں۔ بچوں اور والدین کے درمیان کمیونیکیشن۔ اسلام میں والدین اور بچوں کے درمیان تعلق اور کمیونیکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، اور بچوں کے ان کے والدین کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو محبت سے نصیحت کریں، ان کی بات کو سنیں اور سمجھیں، ان سے دوستانہ انداز میں بات کریں تاکہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ دین اسلام میں تعلیم۔ اسلام میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا یعنی پڑھنے کا حکم تھا۔ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینی چاہیے تاکہ وہ دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو خود بھی دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور دینی تعلیم حاصل کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ تعلق باللہ ہی واحد وہ مضبوطی اور استقامت ہی ہمیں اس ادارے کو چلانے میں انرجی دے سکتی ہے، بے چینی کو ختم کر سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے، اور ان مسائل کو ہینڈل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے جو ہیں تعلق باللہ کی مضبوطی جو ہے پیاری ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کم کریں اور اللہ پر توکل زیادہ کریں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہی بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور خاندان کی پیچیدگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اسلام میں باہمی احترام، محبت اور برداشت کی تعلیم دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر ہم خاندان میں پیار اور صبر سے کام لیں، اختلافات کو محبت اور حکمت سے حل کریں اور دین کے مطابق اپنے رویوں کو بہتر کریں تو پریشانیاں خود بخود کم ہو سکتی ہیں۔ پیاری ساتھیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ تعلق باللہ یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ باتیں ہیں جو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس میں نماز کی پابندی ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور غور و فکر ہے، ذکر اور دعا ہے، اللہ پر توکل ہے اور شکر گزاری ہے۔ اور ان کے اوپر میں تفصیل سے آگے جا کے بات رکھتی ہوں، لیکن کیا آپ سوچیں اس میں کہ کیا ان میں سے کچھ طریقے آپ کے خاندان میں آلریڈی موجود ہیں یا آپ ان میں سے کسی چیز پر زیادہ فوکس آپ کرنا چاہیں گی؟ پھر پیاری ساتھیوں، ہمارے پاس یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ آج کل مائنڈ فلنس، مراقبہ، میڈیٹیشنز بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور بڑی بڑی ورکشاپس جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں آسودگی حاصل کرنے کے لیے، سکون کے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان مومن کو اس میں اسلام کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ آج کل مائنڈ فلنس کورسز، مراقبہ اور میڈیٹیشن جیسے طریقے بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگیوں میں سکون اور خوشی حاصل کر سکیں۔ لیکن اسلام میں بھی بہت خوبصورت رہنمائی موجود ہے جو ایک مسلمان کو زندگی کے پیچیدہ حالات میں سکون اور خوشی حاصل کرنے کے راستے بتاتی ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز اور عبادت ہے، اور اسلام میں سب سے بنیادی اور اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ دل کی تسلی بھی فراہم کرتی ہے۔ 5 وقت کی نماز ایک مومن کے لیے مائنڈ فلنس اور مراقبہ کا ایک اسلامی طریقہ ہے جہاں وہ دنیاوی کاموں سے وقتی طور پر الگ ہو کر اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ ذکر اور دعا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ روزمرہ کی مشکلات کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا انسان کو پریشانیوں سے نجات دلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسلام میں شکر گزاری اور صبر کا تصور بہت اہم ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردوں کا نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے
اور جب مشکل حالات میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ دونوں صفات انسان کو دنیاوی پریشانیوں سے بلند کرتی ہیں۔ پھر قرآن کی رہنمائی جو ہے، قرآن پاک میں ہر معاملے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگتا ہے بلکہ اس کی روحانی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس میں مومن کے لیے بہت سی حکمت اور نصیحت ہے۔ ورکشاپ کی جگہ دین کی رہنمائی دنیاوی ورکشاپ میں بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک مومن کو اللہ کے ذکر، صبر اور شکر اور عبادات کے ذریعے زیادہ سکون مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اپنی روحانی طاقتوں کو مضبوط کرنے سے ہم اپنی زندگی کے مسائل کا حل بہتر طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پیاری ساتھیوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان باتوں میں سے کون سی چیز آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی لا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے آپ ان میں سے کچھ چیزوں پر عمل شروع کر دیا ہو، لیکن نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، لیکن وقت کی مینجمنٹ کی ضرورت بہت ضروری ہے۔ وقت کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے؟ وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے آپ کو چند اہم اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں اور ترجیحات طے کریں۔ اہم اور ضروری کاموں کو پہلے کریں اور غیر ضروری کاموں کو بعد میں رکھیں۔ دوسرے، وقت ضائع کرنے والی ایکٹیویٹیز سے بچیں، جیسے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا یا بے مقصد ٹی وی دیکھنا۔ تیسرے، مختصر وقفے لیں تاکہ آپ اپنی توانائی کو برقرار رکھ سکیں۔ آخر میں ایک کام پر توجہ مرکوز کریں تاکہ آپ مؤثر طریقے سے کام مکمل کر سکیں۔ پیاری ساتھیوں، آخر میں آپ کو ایک اور جو ہے اہم جو سوال تھا اس کے جواب کی طرف لے کر جانا چاہوں گی کہ جاب والی خواتین کیسے مینیج کریں۔ پیاری ساتھیوں، گھر کے یونٹ کو ہم سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی اور جب وہ ماں باپ بنتے ہیں دونوں کا ایک اہم کردار ہے، اور یونٹ کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ہے، لیکن ان کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر دور میں ہی خواتین نے جو ہے معاشی مسائل میں اپنے ساتھی کا وہ جو ہاتھ بٹاتی رہی ہیں، لیکن آج کل یہ رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں یا ترجیحات کا رد و بدل بھی ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم آپ کو جاب والی خواتین کے لیے کچھ ٹپس دیں گے جس سے وہ اپنا کر اپنے خاندانی ادارے کو بہتر طور پر چلانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ جو جاب کرنے والی خواتین ہیں، ورکنگ ویمنز ہیں، ان کو اپنی جاب اور گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں ان میں بیلنس کرنے کے لیے اچھی منصوبہ بندی اور سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے وقت کی بہتر تقسیم، ڈویژن، روزمرہ کے معمولات کو منظم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جاب کے ساتھ ساتھ آپ گھر کے کام بھی آسانی سے ہو سکیں۔ دن بھر کے کاموں کی لسٹ بنانا اور ترجیحات طے کرنا اور اس میں مددگار ضرور ثابت ہو سکتا ہے۔ سپورٹ سسٹم، خاندان کی مدد لینا، چاہے وہ شوہر ہو، والدین ہو یا سسرال ہو، خواتین کے لیے بہت اہم ہے۔ گھر کے کاموں میں سب کی شراکت داری گھر کے نظام کو بہت بہتر بنا دیتی ہے۔ پھر ہے ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال، متوازن غذا، مناسب نیند اور ورزش کام کرنے والی خواتین کو تندرست رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ کام اور گھر کے درمیان حد مقرر کرنا، کام کے اوقات کے بعد خود کو کام سے الگ کرنا اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے تاکہ دونوں جگہوں پر آپ کی توجہ مرکوز رکھی جا سکے۔ پیاری ساتھیوں، میں نے تو آپ کے سامنے خاندان کو جو دور حاضر میں جو مسائل اور جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے ممکنہ حل اور اصول قرآن کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے رکھے۔ اب آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے اور آپ کس پر سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیں گی؟ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب نے توجہ سے سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔